2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو لایا گیا اور اس کو لانچ کیا گیا یہودی ایجنٹ اور قادیانیوں کی جو ہے نا وہ قادیانیوں کی حمایت کے لیے لایا گیا اور قادیانیوں کا مسئلہ دوبارہ جو ہے نا اٹھانے کے لیے لایا گیا۔ پاکستان کا جو 1974 کا قانون بنا کہ قادیانی کافر ہیں، اس کو دوبارہ عمران خان کو لایا گیا کہ پاکستان کے قانون کو ختم کر کے اور قادیانی کا نام جو ہے اس قانون سے نکالا جائے۔ یہ ایسی جماعت آئی جو بظاہر مذہبی جماعت بننے کی کوشش کرتی رہی، ریاست مدینہ کا نام لیتی رہی، اور اسی طرح آزادی کے نام پہ عمران خان اور پی ٹی آئی والوں نے جو بےہودگی، فحاشی اور یعنی پھیلائی، ایسی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ جتنی اس بندے نے پاکستان میں ہماری نوجوان نسل، بچیوں اور بچوں کو مستقبل تباہ کر دی ہے۔ اس لیے اس جماعت کا خاتمہ اب ہو چکا ہے، اور اس جماعت کو اب کوئی بندہ بھی پی ٹی آئی کا جو کھڑا ہو اس کو ووٹ آپ نے نہیں دینا۔ ہمارے جو روایات، اسلامی روایات کو ختم کرنے کے لیے جماعت آئی، ہمارے جو ہے نا مذہبی طبقے کو ختم کرنے کے لیے جماعت آئی۔ اس جماعت کو لانچ کیا گیا، اس جماعت نے ہمارے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، ہماری مذہبی روایات کو ختم کر دیا۔ اس لیے اس جماعت کو ووٹ آپ نے نہیں دینا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو گرایا، اور اسی طرح پاکستان کا بھیڑا غرق کر دیا، اور اسی طرح ہماری فوجیوں کے مجسموں کو گرایا، اور جو ان کے میوزیم میں چیزیں رکھی تو ان کو تباہ کر دیا۔ اس جماعت نے پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا ہے، اور پاکستان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا سمیع الحق کے قاتل کون ہیں؟ جب مولانا نے عاصم کو رہا کرنے کے لیے عمران خان نے امریکہ سے جہاز آیا اور عاصم مولانا کو یہاں سے لے کر گئے، اور عمران خان نے وہاں جا کے بیان دیا امریکہ میں کہ ہماری سربراہی میں اور ہم نے عاصم مولانا کو جو نا رہا کر کے وہاں تمہارے پاس پہنچایا ہے۔ جب مولانا سمیع الحق نے بیان دیا کہ عمران خان جو ہے نا آسیہ کو رہا کرنے والا ہے اور انشاءاللہ اس کے ذلت کے دن آئیں گے، مولانا سمیع الحق کا بیان دینا تھا کہ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ دنوں بعد ہی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اس لیے مولانا سمیع الحق نے بھی کہا تھا کہ تیرے ذلت کے دن آئیں گے۔ تو آج دیکھو پی ٹی آئی کی ذلت، پوری پی ٹی آئی کی ذلت میں مبتلا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا، آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیں۔ اب پیلی پگڑی آئے گی مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔